ڈاکٹر صاحب، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث کیا یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا صاحب نے جو مقدمہ قائم کیا ہے اپنے دوسرے چیپٹر میں وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جی کچھ الزامات موجود ہیں جو خواہ مخواہ انہوں نے مطلب احادیث سے نکالنے کی کوشش کی. احادیث سے وہ ثابت ہوتے نہیں کھینچ تان کے نکالیں مولانا مودودی سے متاثر ہو کے. دوسری جو چیز ہے مرزا صاحب نے یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ باغی تھے، یا ان کے ساتھ جو بھی اصحاب کرام تھے وہ سب باغی تھے، کیونکہ حضرت علی اور ان کے درمیان جنگ ہوئی. عام طور پہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے، مطلب اہل سنت والجماعت میں یہ سب آ جاتے ہیں نا. مطلب آج کل کے حوالے سے آپ بات کریں تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جو بھی اسکول آف تھاٹس ہیں جی وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کوئی اس طرح سے حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، یعنی اسٹینڈرڈ موقف یہی ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے اور یا حق کے زیادہ قریب تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کی نسبت خطا پہ تھے، اجتہادی خطا تھی ان کی. لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ باغی تھے اور واجب القتل تھے یا اس بنیاد پہ وہ کوئی جہنمی تھے یا ان کے ساتھ جو گروہ تھا وہ جہنم کا گروہ تھا، تو یہ بات صحابہ کے بارے میں یہ بہت غلط بات ہے. بالکل یہ درست نہیں. مرزا صاحب نے اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے اب دیکھیں کہ یہ ایک صحیح بخاری کی روایت لے کے آئے، یہ ان کے کتابچے میں کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ، یہاں پہ ذکر ہے مسجد نبوی کی تعمیر. جی یہ الفاظ اہم ہیں، موقع جو ہے بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ دو اینٹیں ڈھو کے لا آئے تھے، عام لوگ ایک اینٹ لے کے آ رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ان کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا کہ افسوس عمار کے اوپر کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا لیکن وہ لوگ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. اب اس روایت میں اب ظاہری بات ہے، دیکھیں بات تو یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے آئے تھے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور شہید بھی ہوئی، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے، آپ اس کو نہیں جھٹلا سکتے. بالکل. لیکن ابھی فی الحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ نہیں. یہ جو الفاظ ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ صحیح بخاری میں ہیں کہ نہیں. جی دیکھیں صحیح بخاری کے جو معروف نسخے ہیں آج کل جو موجود ہیں جو پبلش ہو رہے ہیں ان میں یہ الفاظ ہیں، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، یہ muhaddis.com یہ دیکھیں، یہاں سے ہم دکھا رہے ہیں، یہاں پہ بھی یہ الفاظ موجود ہیں. ٹھیک ہے کہ جی عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو لیکن اگر آپ جو مصادر ہیں ہمارے یہاں محدثین نے، جس طرح سے جو ہمارے پرائمری سورسز ہیں حدیث کے، ان کو کھنگالیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے یہ الفاظ یا تو صحیح بخاری میں لکھے نہیں تھے یا لکھ کے مٹا دیے تھے. اب ہم ایک ترتیب سے چلتے ہیں کہ ہر دور میں محدثین نے، کبار محدثین نے اس بات کو دہرایا ہے. سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے ہم نے یہ جو ہے وہ یہ کتاب کھولی ہے، یہ دلائل النبوہ ہے، امام بہقی کی کتاب. اور امام بہقی جو ہے 458 میں، مطلب پرانے لوگوں میں سے. جی امام بہقی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ تقتل الفیۃ الباقیہ، یہ روایت باس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، امام بہقی کیا کہتے ہیں کہ اس کو امام بخاری نے روایت کی ہے اپنی صحیح میں. ٹھیک ہے، اس روایت کو. جی لیکن الا انہ لم یذکر قولہ، پوری روایت امام بخاری نے ذکر کی ہے صحیح بخاری میں، لیکن یہ الفاظ ذکر نہیں کیا، تقتل الفیۃ الباقیہ کے الفاظ نہیں. اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہ الجمع بین الصحیح ہیں، صحیحین کی روایات کو انہوں نے جمع کر دیا. جیسے کہ سلف میں ہوتا تھا کہ مختلف کتابوں کو جمع کر دیتے تھے، ایک نئی کتاب بنا دیتے تھے. یہ حمیدی کی کتاب ہے، حمیدی بھی کہتے ہیں، یہ بھی متقدمین میں سے ہیں. 488 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اس میں یہ کیا کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فی حاضل حدیث زیادہ مشہورہ، یہ جو حدیث ہے یہ وہ کون سی حدیث، ویح عمار. اچھا انہوں نے وہ الفاظ ذکر نہیں کیے. ویح عمار کے بعد عمار پہ افسوس، آگے کیا الفاظ ہیں، تقتل الفیۃ الباقیہ کے الفاظ نہیں ہیں. جی اس کو کیسے آگے نقل کیا ہے کہ عمار تو ان کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، یعنی کن کی بات ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی. جی عمار پہ افسوس کہ عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. افسوس کس بات پہ، دیکھیں جی لوگ کہتے ہیں جی افسوس کس بات کا کیا ہے. افسوس اس بات کا کیا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ظاہری بات ہے تشدد کرتے تھے مشرکین مکہ، ان کے اوپر سب کے لیے واضح تھا. تو اللہ کے رسول نے ایک ہمدردی کا اظہار کیا کہ اتنا تشدد عمار نے سہا ہے دین کی خاطر. آل یاسر کے ساتھ جو کچھ ہوا مکہ میں سب کو معلوم ہے، اور پھر آپ دین کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں کہ دین اسلام کا پہلا بنیادی مرکز جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، مسجد نبوی. اس کے لیے دو اینٹیں ڈھو کے لا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو اپریشیٹ کیا، حوصلہ افزائی کی، بالکل، کہ آپ یہ سب محنت اور مشقت جو آپ نے اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں اور جو آپ نے تکالیف برداشت کی ہیں،
تو آپ تو ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور وہ آپ کو جہنم کی طرف پکار رہے ہیں، مشرکین مکہ. یہ بیسیکلی پوری حدیث تھی صحیح بخاری کی. ٹھیک ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے بارے یہ نہیں تھا خطاب کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. وہ اب نکلا کون؟ حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی عمر بن العاص اور حضرت ابو جو ان کے ساتھ تھے، دوسرے اصحاب کرام تھے. تو اب وہ باغی گروہ ہیں اور عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ جہنمی گروہ ہو گیا. یہ سارا جو ہے وہ مفہوم کیا ہے، الٹ جاتا ہے. تو حمیدی کیا کہہ رہے ہیں؟ فی ھذا الحدیث زیادہ مشہورہ لم یذکر البخاری اصلا فی طریق ھذا الحدیث. امام بخاری نے یہ جو تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ ہیں نا، یہ حدیث 2 مرتبہ آئی ہے بخاری میں. اچھا، دونوں مرتبہ امام بخاری نے اپنی بخاری میں ان الفاظ کو درج نہیں کیا تھا. اچھا، پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی ابو مسعود دمشقی. اچھا، یہ ان سے بھی پہلے حمیدی سے بھی 401 میں ان کی وفات ہوئی ہے جی. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کیا کیا ہے کہ لم یذکر البخاری حاضر زیادہ، کہ امام بخاری نے یہ الفاظ نقل نہیں کی. یہ کس نے بات کی ہے؟ ابو مسعود دمشقی نے، جو ان سے بھی پہلے. اچھا، پھر اب آئیں جامع الاصول، ابن اسیر کی کتاب. ابن اسیر نے بھی جو ہے یہ کتاب، یہ جامع الاصول فی احادیث رسول، یعنی صحیح ستہ کی حدیثیں جمع کر رہے ہیں نا جی، تو صحیح بخاری بھی آئے گی نا اس میں. بالکل. اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا تقت الفیۃ الباغیہ، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بخاری کا نسخہ پڑھا ہے نا ابو الوقت سجزی کی روایت سے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ اما فی متن الکتاب فبحذف الزیادہ. کتاب کے متن میں یہ الفاظ نہیں تھے صحیح بخاری کا جو نسخہ میں نے پڑھا ہے. ہاں، وقد کتب فی الحامش، حواشی میں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں فٹ نوٹس میں یہ الفاظ تھے تقت الفیۃ الباغیہ کے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وما ادا هذه النسخہ فلم اجد زیادہ فیہا. اس کے علاوہ تو بخاری کا کوئی نسخہ مجھے نہیں ملا کہ جس میں یہ زائد الفاظ میں نے دیکھے ہوں. یعنی ایک نسخے میں نے دیکھے ہیں یہ الفاظ، وہ بھی متن میں نہیں، حاشیے میں دیکھے. دیکھیں نا، پرانے زمانے میں تو نسخے چلتے تھے نا ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، جن کو ہم قلمی نسخے کہتے ہیں، یا مینوسکرپٹ انگریزی میں کہتے ہیں، یا آپ عربی میں مخطوطات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ان نسخوں کے بارے میں محدثین کی گواہیاں. امام مزی جو ہیں، امام مزی بہت بڑے ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بخاری کی روایت نقل کر رہے ہیں. یہ بھی کتاب کون سی ہے؟ تحفۃ الاشراف. تحفۃ الاشراف بھی بیسیکلی جو ہے وہ حدیثوں کو جمع کرنے والی کتاب ہے. انسائکلوپیڈیا انہوں نے ایک بنایا، ان کے اطراف کو جمع کیا. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ خواہ بخاری کے لیے کتاب الصلاۃ میں جو ہے وہ یہ حدیث ذکر کی ہے، ولیس فیہ، لیکن امام بخاری یہ الفاظ نہیں لے. یہ امام مزی کی بھی آگئی. اب دیکھیں نا، امام مزی کا دور کون سا ہے؟ 742. اب ہر دور میں، مطلب ہر دور میں، ہم کہہ رہے ہیں ہر صدی میں اہل علم نے محدثین. اب آپ دیکھیں یہ تاریخ الاسلام امام ذہبی کی کتاب ہے. امام ذہبی کی کتاب تاریخ الاسلام، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ویح عمار تقت الفیۃ الباغیہ، اس میں بخاری نے یہ لفظ نہیں ذکر کیا. ہاں، دوسری سندوں میں موجود ہے، اس میں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے. ابھی ہم صرف بخاری کی بات کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی. اس کے بعد اب آپ دیکھیں فتح الباری. اب فتح الباری سے بڑھ کے جو ہے وہ بخاری کو کون جانتا ہوگا جی؟ مطلب ایک آخری مستر ہوتا ہے نا، فائنل اتھارٹی. بخاری کے بارے میں اپنی کوئی گفتگو کرنی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی فتح الباری کھول. کل تو وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبُخَارِي حَذَفَهَا عَمَدًا، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امام بخاری نے یہ الفاظ لکھ کے کیا کیا تھا؟ عمدن ان کو مٹا دیا تھا. کیوں؟ وہ ایک نقطہ خفیہ ہے، ایک اہم اور گہرا نقطہ ہے. ٹھیک ہے، وہ گہرا نقطہ کیا ہے کہ ابو سعید خدری نے خود اعتراف کیا ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں جی، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نہیں سنے، یہ اضافی الفاظ جی. اس حدیث کے، بخاری کی حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابو سعید خدری ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ حضرت جو ہے وہ ابو سعید خدری ہیں. یہ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں. تو مسلم کی روایت میں یہ بات آ گئی کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ الفاظ نہیں سنے تقت الفیۃ الباغیہ کی، میں نے ایک اور بندے سے سنے ہیں جو مجھ سے زیادہ سکا ہے. تو امام بخاری نے کیا کیا؟ یہ الفاظ پہلے تو انہوں نے درج کر لیے تھے، یہ سمجھ کے کہ حضرت ابو سعید خدری نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنے. لیکن جب انہیں وہ روایت پہنچی مسلم کی کہ ابو سعید خدری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ الفاظ نہیں سنے، بلکہ مجھ سے ایک زیادہ سکا راوی نے، مطلب ایک اور صحابی نے مجھے بیان کیا. تو امام بخاری نے کیا کیا؟ ان کا کرائیٹیریا ذرا حدیث لینے کا سخت تھا، انہوں نے وہ الفاظ کیا کیے؟ نکال دیے. بعض نسخوں میں وہ حواشی پہ نقل ہوئے، پھر حواشی کے بعد وہ پھر متن کا حصہ بن گیا. اب اگر کوئی سوال کرے نا کہ اب کیوں متن میں موجود ہیں، تو وہ حواشی سے متن کا حصہ بن گیا. اچھا، اب آپ دیکھیں، اگر ہم بخاری کے قدیم نسخوں کی طرف جائیں
ٹھیک ہے نا. ظاہری بات ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب مرزا صاحب نے جو بخاری جو ہے وہ اٹھائی ہوئی ہے، اب ظاہری بات ہے وہ دارالسلام نے پبلش کی ہے یا کسی اور مکتبے نے پبلش کی ہے. اب ان مکتبے والوں کو کوئی رات کو امام بخاری تو آ کے بخاری نہیں نا پکڑا جاتے. درمیان میں کوئی آپ کہیں کہ جی 1200 سال کا فرق ہے، ڈفرینس ہے. ٹریول کیا ہے نا، یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے نا، کیسے پہنچی ہے، ایک پوری تاریخ ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سامنے اسکرین پہ دیکھیں، امام بخاری سے جن لوگوں نے بخاری نقل کی ہے وہ تقریباً سنی ہے یا آپ کہہ لیں سما کیا 90,000 کے قریب تھے. یہ فربری نے کہا. امام بخاری سے فربری نے بخاری لکھی ہے جی، پوری بخاری 2 دفعہ سنی ہے. آخری مرتبہ جو انہوں نے سنی ہے نا وہ 3 سال لگا کے سنی ہے، مطلب لکھی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے. تو امام بخاری سے اتھینٹک ترین جو نسخہ ہمیں ملتا ہے، ایک ہے نا سننے والے ہیں، ایک ہے جنہوں نے بخاری سے آگے بخاری نقل کی. تو امام بخاری کا جو اپنا نسخہ تھا نا وہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. امام بخاری سے لکھا فربری نے، یہ ان کے شاگرد ہیں براہ راست. ٹھیک ہے. 2 دفعہ پوری بخاری سنی، دوسری مرتبہ 3 سال سنی، اور بالکل آخر اس میں جا کے فربری سے پھر جن لوگوں نے بخاری لکھی ہے کافی لوگ معروف ہیں. ان میں سے 3 زیادہ معروف ہوئے، ایک خموئی، دوسرا مستملی، تیسرا کشمینی. ٹھیک ہے. یہ 3 معروف ہیں. ان 3 میں سے بھی پہلے 2 زیادہ اتھینٹک ہیں. اچھا، ان تینوں کے آپس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہو جاتا ہے. اس پہ ہم بخاری کی جو مخطوطات ہیں نا، مینوسکرپٹس ہیں، اس پہ ہم پورا ایک لیکچر کریں گے 1-1.5 گھنٹے کا. ان تینوں سے آگے ابو ذر نے لکھی، ابو ذر ہروی نے، یعنی ان تینوں کا شاگرد ابو ذر ہروی. اس نے تینوں کے نسخے سامنے رکھ کے نا ایک نسخہ بنایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ابو ذر ہروی سے ابو الولید الباجی نے لکھی، یہ مالکی بڑے علماء میں سے. ٹھیک ہے. ابو الولید الباجی سے صدفی نے، اور صدفی سے پھر ابن سوادہ. ابن سوادہ جو ہے وہ ان کے کیا تھے، داماد بھی تھے صدفی کے. یہ ابن سوادہ کا جو نسخہ ہے نا بخاری کا، یہ موجود ہے ہمارے پاس. یعنی آپ کہیں نا قدیم ترین جو نسخہ اس وقت بخاری کا ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ ابن سوادہ کا ہے. اسے کہتے ہیں ابو ذر ہروی کی روایت سے ابن سوادہ کا نسخہ. ابو ذر ہروی کی روایت سے یہ جو نسخہ نقل ہوا ہے، ایک تو یہ ناقص مطلب مغرب میں موجود ہے، مغرب سورہ بلاد مغرب ہمارا یہ جو مراکش وغیرہ. جی. دوسرا یہ نسخہ جو ہے پورا مکمل موجود ہے استنبول میں. یہ قدیم ترین نسخہ ہے. یہ نسخہ جو ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ قلمی نسخہ ہے بخاری کا. ٹھیک ہے. ہاتھ سے لکھا ہوا. یہ ابن سوادہ کا جو نسخہ. اب اس میں اب آپ دیکھیں وہی چیپٹر ہے، باب التعاون فی بناء المسجد. ٹھیک ہے. وہی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اگر آپ غور کریں نا، وہی روایت ہے کہ مسجد نبوی کی کا تذکرہ آ رہا ہے. تو حضرت عمار جو ہے وہ ایک اینٹ کے بجائے 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے. تو اللہ کے رسول وسلم نے ان سے جو ہے وہ مٹی کو ہٹایا اور کیا کہا، وَيْحَ عمار پہ افسوس. آگے الفاظ نہیں ہے تقتل الفئۃ الباغیہ کی، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، کہ وہ انہیں جو ہے وہ جنت کی طرف بلا. اب یہ قلمی نسخہ ہے، مینوسکرپٹ ہے، مخطوطہ، قدیم ترین نسخہ بخاری کا، جو اس وقت مطلب لائبریری میں، میوزیم میں استنبول میں موجود ہے، مکمل نسخہ. اچھا، اس وقت جتنی بھی بخاری پبلش ہو رہی ہے نا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس کے پیچھے 2 نسخے ہیں. ایک ابن سوادہ کا اور دوسرا یونینیا. مشرق میں یعنی بلاد اسلامیہ کے، مسلم دنیا، مسلم ورلڈ کے مشرق میں یونینیا کا نسخہ چلتا ہے. اس کی طرف بعد میں ہم آتے ہیں، اس کو نسخہ یونینیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بلاد مغرب میں یہ نسخہ سوادہ چلتا ہے. یعنی وہاں آپ کو یہی نسخہ پبلش ہوتا نظر آئے گا. ہمارے ہاں یعنی مشرق میں نسخہ یونینیا چلتا ہے. یونینیا جو نسخہ ہے نا، یہ بیسیکلی اس کے بعد ایک اور نسخہ تیار ہوا نسخہ یونینیا سے، جس کو نسخہ سلطانیہ کہتے ہیں. جب یہاں پہ سلطنت عثمانیہ تھی یا خلافت عثمانیہ تھی، تو سلطان عبد الحمید نے ایک نسخہ جو ہے وہ سرکاری سطح پہ تیار کروایا تھا، مصر کے کوئی 15-16 علماء کی کمیٹی بنوا کے، نسخہ یونینیا کی روشنی میں. اس کا نسخہ سلطانیہ کہتے ہیں. نسخہ سلطانیہ سے پھر ایک مستند ترین ورژن تیار ہوا، دارالتراث نے پبلش کیا مصر سے. یہ وہ نسخہ ہے. تو نسخہ یونینیا اب دیکھیں، نسخہ یونینیا کے اندر جو ہے یہ الفاظ ہیں، وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ. لیکن اہم بات کیا ہے، نسخہ یونینیا میں بھی نسخہ یونینیا میں بھی کیا کیا تھا کہ جی بخاری کے جو مختلف نسخے تھے نا، انہوں نے ان کو سامنے رکھ کے نسخہ یونینیا مرتب کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کی تاریخ پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے کسی وقت علیحدہ لیکچر میں. لیکن اس میں جو بخاری کے نسخوں میں جو اختلافات تھے نا، وہ اس کو کیا کرتے تھے، حواشی میں لے آتے تھے. اچھا، یہاں پہ حاشیہ نمبر 9 دیکھیں. حاشیہ نمبر 9 میں کیا ہے نیچے کہ تقتل الفئۃ الباغیہ کے جو الفاظ ہیں نا، یہ ساکت ہیں. کون سے نسخے میں؟ ابو ذر ہروی کے نسخے میں اور اصیلی کے نسخے میں. ٹھیک ہے. اور ابو ذر ہروی کا نسخہ جو ہے وہ اس نسخہ یونینیا سے پہلے ایک تو لکھا گیا، مرتب ہوا، اور اس سے زیادہ مستند ہے. دوسرے نمبر پہ نسخہ یونینیا. تو نسخہ یونینیا نے بھی ابو ذر ہروی کے نسخے کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو مرتب کیا. اچھا، اب ہوا کیا،
اب ہمارے ہاں جو بخاری جب پبلش کی جاتی ہے نا تو پھر یہ اختلافات ذکر نہیں کیے جاتے نسخوں کے کہ لوگ اس میں کیا ہوں گے، شک میں پڑ جائیں گے. لیکن علمی اعتبار سے جو بخاری پبلش ہوتی ہے تو اس میں ان اختلافات کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی پھر تو اس سے لگتا ہے کہ اب صحیح بخاری محفوظ نہیں ہے. بالکل یہ ایک سوال پیدا ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں. ایک بات تو یہ کہ ایسے مقامات کم ہیں جہاں پہ اختلافات ہوئی. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ نے کہا ہے رحمہ اللہ کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ملا کے کوئی 20 کے قریب مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ کچھ اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی جو ائمہ ہیں ان میں اختلاف ہو گیا کہ یہ چیز بخاری میں صحیح ہے یا صحیح مسلم میں صحیح ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کلمات زیادہ نہیں ہیں. اور اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اس سے بخاری کی روایت ضعیف ہو جاتی ہے؟ نہیں، بخاری کی روایت ضعیف نہیں ہوتی. آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جو فریز ہے نا، یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ ثابت نہیں ہوا، باقی روایت تو ساری ثابت ہے، باقی روایت ساری صحیح ہے، اتھینٹک ہے. یہ جملہ بخاری، جیسے اب دیکھیں نا اصول حدیث میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ادراج. جی. کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ حدیث کی کتاب میں کوئی ادراج ہو جاتا ہے، راوی کر دیتا ہے، کسی جملے کا اضافہ کر دیتا ہے، کوئی ایڈیشن کر دیتا ہے. ادراج کا معنی ایڈیشن کیا جاتا ہے. اس سے وہ روایت ضعیف نہیں ہو جاتی. لیکن آپ محدثین واضح کرتے ہیں بھئی یہ جملہ جو ہے وہ حدیث کی کتاب میں یہ ادراج ہے، یہ ایڈیشن ہے. تو صحیح بات کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ جو ہے وہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نہیں لکھے تھے. ایک رائے تو ابن حجر نے یہ پیش کی، دوسری یہ پیش کی کہ لکھ کے مٹا دیے تھے. یہ زیادہ قرینے قیاس معلوم ہوتی ہے. وہ جو لکھ کے مٹا دیے تھے نا، تو جن لوگوں نے سنے ہوئے تھے انہوں نے پھر اس کو آگے نقل کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ نقل ہوتی چلی آئی. لیکن اتھینٹک بات یہ ہے کہ امام بخاری کے معیار کے اوپر یہ الفاظ پورے نہیں اترتے تھے. جی. کیونکہ حضرت ابو سعید خدری جو اس کے راوی ہیں انہوں نے براہ راست یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے تھے. ٹھیک. جب امام بخاری کو یہ بات صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوئی تو انہوں نے یہ الفاظ اپنی بخاری سے نکال دی. تو یہ الفاظ صحیح بخاری میں نہیں ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ اب ہمیں ایسی بخاری پبلش کرنی چاہیے کہ جس میں یہ جو کچھ اختلافات ہیں بخاری کے نسخوں کے وہ نیچے حواشی میں بیان کر دینے چاہیے تاکہ عوام الناس تک جو ہے وہ صحیح بات پہنچے. اب آپ دیکھیں نا، اب آپ یہ بات گفتگو کریں گے کہ یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہے، اب اس کی پوری ہسٹری ہے، یہ میں تو اپنی طرف سے نہیں کر رہا. امام بہقی سے ہم نے شروع کیا ہے، ابن حجر تک ہم آگے ہیں. بالکل. ہم نے کلمی نسخے جو ہے وہ دکھا دیے. اب ایک آدمی کیا کہے گا کہ یار 360 میں تو یہ لکھا ہوا ہے. وہ اسلام 360 ایپ ہے نا. اب بات یہ ہے کہ 360 تو مطلب ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، پورا 1200 سال کا ایک پورا ریسرچ ورک ہے نا. 360 میں جو حدیث نقل ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہے نا. تو وہ عالم دین تو اب 360 کو دیکھ کے تو طے نہیں نہ کرے گا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی ضرورت ہے کہ بخاری کے نسخوں میں اگر کچھ اختلاف ہے تو بخاری کا وہ والا نسخہ یا کم از کم اسی نسخے کا ترجمہ پبلش کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ مستند ترین نسخہ ہے بخاری کا، تو یہ کرنے والا کام ہے تاکہ شکوک و شبہات رفع ہو. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ میں اس کی سند کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو ہمارے ناظرین کی اس حوالے سے بھی کوئی تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ اس کی سند کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کوئی ان کے اندر اختلافات موجود ہوں. ہاں، یہ بات درست ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہیں تو حدیث کی دوسری کتابوں میں تو ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انشاءاللہ سے اس پہ ہم پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو. جی انشاءاللہ.